اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حیثیت یہ کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کریں، اور یہ میری بھی ضرورت ہے اور اس کو مشق کریں. اچھا گمان لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کریں. اس کی اچھا گمان اس کی اگر آنکھوں سے دیکھیں ہیں نقائص اور آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو تو کیا پتہ یہ گناہ ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی 99 نیکیاں ہوں گی. آنکھوں سے 99 گناہ دیکھے، کیا پتہ ایک نیکی ایسی بھاری ہو جائے بندہ پار بولے صراط کی جمع. عمومی طور پہ تسبیحات عبادت اس کو تو نیکی سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں کو نیکی نہیں سمجھا جاتا. صدقہ خیرات اس کو نیکی سمجھا. انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، بعض اوقات غصہ انسان کے ساتھ، پر میں جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے. ہاں، اور جس کا غصہ نہیں چاہتا وہ گدھا ہے. غصہ تو اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن ایک یہ ہے ہر وقت اسی کیفیت میں رہے، ہر وقت اسی کیفیت. اور یہ چیز معاشرے میں چلتے ہوئے سیکھی جاتی ہے. گھر میں، معاشرے میں، غار میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس سے لوگوں سے معاملہ ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے ماحول ملے گا؟ معاشرے میں یہ چیزیں چلتے ہوئے چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اگر ان کی مشق ہوتی ہے معاشرے میں چلتی ہے. ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا معاشرے میں. ٹکراؤ، سڑک پہ گاڑی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں میری گاڑی سیدھی جائے، اشارہ بھی نہ آئے، موڑ بھی نہ آئے، کٹ بھی یوں نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں. ممکن نہیں. معاشرے میں چلتے ہوئے چیزیں سامنے آتی ہیں. جو یہاں مشق کرے گا پھر اللہ پر نواز کرے. آپ پانی لیجیے، آپ نے لیا اس جوان کو. مخصوص آپ نے لیا؟ اچھا لیا. اچھا جی، چلو آپ سناؤ کچھ. 10 سن رہے ہیں؟ اچھا، داڑھی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کیوں رکھی؟ کیا کہنا؟ ہاں، میں نے راجا صاحب ان سے پوچھا داڑھی کیوں رکھی؟ بتاؤ، جواب دو پہلے. ایک جملے وہ کیا جملہ ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے محبوب پر چھری چلاتے ہو، جب شیر بناتے ہو اس کے دل کی چھری چلتی ہے. یہ کہاں سے سنا؟ جملہ 10 سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ جی، کیا فائدہ ہوا؟ 10 سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جھوٹ چھوٹ گیا ہے. اللہ، سعودی عرب چلتا ہے اور جھوٹ. کوشش اور کہنے لگے بہت تاجر صاحب، میں سوئٹزرلینڈ میں گیا، مجھے پتا چلا یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. میں کئی دن ٹینشن میں رہا، خود ٹینشن میں رہا. کہنے لگے کھاون بھاجی کا تو کوڑ حاجی کا. جھوٹ حاجی کا تو مشہور ہے نا.
اللہ معاف کرے مشہور ہے، شہرت ہو گئی، اور خاص طور پہ سعودی عرب اور تیل والے ملکوں میں کا جھوٹ ایک ضرب مثل بن گیا ہے. بڑی بات ہے. کیا چھوٹ گیا؟ کوشش کرتا ہوں. تو آپ نے میرے لیے نصیحت کر. اللہ فی الحال بند کر. اچھا ٹھیک ہے، لالے کو دے دو، ان کی میموری چھوٹی ہے، ان سے کہیں لکھ کر یہ ہے. دوسرا حرام حلال کی تمیز آ گئی. وہ حرام حلال کی تمیز کی وضاحت کریں. مثلا کیا حرام حلال؟ جو چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اپنی نہیں، جو چیز سامنے پڑی ہے بیٹا مجھے لے لو، کہیں گرے نا، مجھے اس کا خطرہ نہیں. جی کوشش کرتا ہوں کہ میری نہیں ہے اس میں. مثلا کیسے؟ کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں، رات کی بڑی نظر آتی ہے یا کوئی بھول کے دے جاتا ہے تو اسی کے نام سے خرچہ کر دیتا ہوں. اسی کا نام کا خرچہ کر دیتا ہوں، کوشش کرتی ہوں چھوڑ دیتا. لیکن وہ چیز نہیں اٹھاتے آپ. وہ کوشش ہوتی ہے. بہت بڑی. حلال حرام کی تمیز آ گئی ہے. واہ، اور کوئی بات؟ اور کوئی بات؟ اپنے کام کی بات بتائیں. اللہ قریش کرتا ہوں 3 دفعہ، اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز اگر اس میں غلط ہوتی ہے تو اس میں کیا آپ کو جاتا ہے کہ نہیں چاہتا. اگر اس میں حرام ہے، مشکوک ہے، مشکوک میں کوئی بھی ہے نہیں، اس کو اگر کوئی مجھے تکلیف دے چیز محسوس کرتی ہے. خود کیا ہے. اچھا، مثلا نقصان دہ چیز سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے ڈاکٹر میں کسی نے بتایا تھا کہ کسی دوست کو اسی لوگ پوائزن جو ہے ظاہر تو اسی طرح کا اگر کچھ چیز ہو ویسے عموماً نہیں آتی. تو قریش کی یہ برکات ملی آپ کو. درد کا فیض ہے، درد کا فیض ہے، اللہ کے نام کی برکت. اچھا اچھا، واہ واہ واہ. میں جی ٹھیک ہے، میں مذاکرہ کر رہا ہوں. جی جی، اگر آپ کو دیکھیں کہ طرح سے سارے لوگ یعنی اتنا بڑا مجمع ہے تو ابھی لیکن جو لوگ خرید رہے تھے نا، جو جگہ وہ مرخا عزیزی ہے، ان کی گائڈ کا طرح تو یہاں پہنچے ہو وہ مرخا. تو یہ ہے اصل میں تو صحیح کیا آپ سے ہر ملنا چاہتے. ایک نے مجھے کہا کہ حضرت کا حضرت مسجد نبی شریف ہے اور آپ دعا کرنا ان شاء اللہ. اس طرح میں ان شاء اللہ بس یہ ہے کہ آپ ترتیب بتائیے یہاں کی جو پاکستان میں ترتیب ہے تو یہاں ان شاء اللہ آپ دعا کروا دیں. ابھی ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ درس سے کیا فائدہ ہوا. یہ اللہ والے پچھلے سال بھی ملے تھے، ان کا میرے پاس موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. وہ کوشش کی تھی، بس میں میسج کرتا رہا، بڑا ٹرائی کیا. کیا کریں، گود والوں کا بھی خیال رکھیے، گود والوں کا. آئیے جناب مولانا، السلام علیکم. اچھا، پورا سال انتظار کرتے ہیں. تو یہ ہے نا، اصل میں مدینہ منورہ والوں کا کوئی ایک نمبر رکھ دیا جائے جس میں مدینہ والے ہیں. کیوں جی؟ کوئی ترتیب مولانا جاوید صاحب، کوئی ترتیب بنا لیں جس میں خاص ہو. اصل میں اب یہ اگر میں ڈال دوں نا آج کا نیٹ پہ یہاں درس ہے تو پھر سڑک بھی بلا کر حکومت بھی بلا، نظام نہیں ہے یہاں. وہ بھی بیچارے سچے ہیں حکومت والے.
ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کی اللہ ان کو خوش رکھے، بڑے بیچارے خدمت کرتے ہیں آل سعود. اس کا کوئی مدینہ کا کوئی ترتیب بنا لے، حمزہ بنا لے، اب حمزہ بنا لے، حمزہ کوئی نمبر لکھ لے سب کے، آج جو آ رہے ہیں ایک کاپی لے آؤ، سب کے نمبر لکھتے جاؤ، ٹھیک، حمزہ کے پاس اور وہ ڈائریکٹلی محفوظ ہو، یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد وہ کاپی گم ہو جائے، کوئی ڈائری ہو، آپ لکھتے جائیں ان کے نام، پھر کل کو جب میں درس کی ترتیب بناؤں تو ان کو اطلاع کر دیں. کیوں بول رہا ہوں؟ کیسے؟ ہاں جی آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہمارا جو ہے نا، ہمارا مفتی صاحب جو نیٹ پہ سعودی عرب جو ہے رپورٹ تو نہیں لائے نا آئی تھی؟ نہیں، پچھلے سال جب میں نے آپ کو لائک کیا تھا تو سب 95,000 تھے، اس وقت 15 لاکھ کے لائک ہو چکا ہے. یہ بہت زیادہ ہے. ابھی تو بہت زیادہ. اچھا 95، پچھلے دفعہ کیا تھا 95,000، ایک سال میں اب 15، 14,75 ہماری اس وقت جو ہے ملک ہیں وہ 100 کتنے ہیں؟ 93. 193 ملک ہیں. سعودی عرب تیسرے نمبر پہ ہے، سعودی عرب. چوتھے نمبر پہ انڈیا ہے، پتہ نہیں. 5ویں نمبر پہ امریکہ ہے، 6 نمبر پہ انگلینڈ ہے. نہ مجمع کے لحاظ سے آنے والے ہمارے نیٹ پہ آنے والے، ہماری ویب سائٹ پہ آنے والے، یوں لفظ ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. 1,30,00,000 کتنے ہزار، میرے پاس رپورٹ پڑی ہے، بس لانا بھول گئے ساتھ سے، میں نے بھی یاد نہیں کیا. 1,30,00,000 کتنے ہزار کتنے 100 پیجز اب تک پڑھے جا چکے ہیں 1 جنوری سے 2 تاریخ تک، کیونکہ 3 کو میں نے آنا تھا، 2 کی رپورٹ ہے. 1,30,00,000 کتنے ہزار، 47 لاکھ کون ہیں وزٹر، 47 لاکھ. 303 زبانوں والے آتے ہیں، اب تک آئے ہیں 303 زبانوں اور 193 ملک. ہم نے ڈالا زمزم کے بارے میں چھوٹا سا، زمزم کا کنواں یہ ہے، اس کو جب سے ڈالا 2 تاریخ تک 84 لاکھ آدمی نے دیکھا. کتنے؟ 84 لاکھ آدمی نے، کوئی 25-26 دنوں میں. ایک وہ ڈالا تھا ہم نے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ، دیکھا تھا ہم نے، وہ 63 لاکھ لوگوں نے دیکھا. لوگوں نے دیکھا، ایسے کہیں گے راجہ صاحب. اصل میں مخلوق کو مسائل اور مشکلات میں کچھ اچھا جی، اور کسی نے درس سنا اس کا فائدہ بتائیں، اور بتائیں کوئی کسی نے درس سنا اس کا فائدہ. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو میں جھوٹ سے احتیاط کرتا ہوں، بہت بڑی بات ہے. دوسرا حلال حرام کے بارے میں میری احتیاط بڑھ گئی ہے، ایسے. اور تیسرا کیا ہے؟ سورتیں بھوک سے ہے برا حال،
آگے میں نہیں بولنا ہے، جس میں ہے کچھ میں کھجور لے آؤ، کھانا لگا دیں گے لائن لگا کے. نہیں بس 3 کھجور لے. کھا لیا سب کچھ، اب نہ لاؤ اللہ والے. بس میرا 3 میں بہترین ہو گیا، گٹھلی سمیت کھا گیا. ہوتا یہ ہے مخلوق خدا جو ہے اصل میں بہت زیادہ دکھی ہے. ایک یہ ہے کہ ان کو سختی کی جائے کہ تم شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، اور ایک یہ ہے کہ انہیں کوئی راستہ دیا جائے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب فرمایا اب وہ دور ہے کہ لوگوں کو دنیا کے ذریعے دین پہ لے آؤ. کہ میری امت کا کتنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب دنیا، فرمایا راس ہو ساری خطاؤں کا. اب مخلوق خدا پریشان ہے. یہاں تو نہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں جہاں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا وہاں مجمع بڑھ رہا ہے. درباروں پہ میلے وغیرہ ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، وہاں مجمع بڑھ رہا ہے. مجمع کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے خدا کو کوئی راستہ چاہیے اپنے مسائل اور مشکلات سے نکلنے کا. آواز جاری؟ راستہ چاہیے. اب راستے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہیں وہ راستہ دیا جائے جو مسنون راستہ ہو. دین مکمل ہے تو قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل دین میں ہے، بس ختم، پکی بات ہے. تو پھر ان مسائل کے لیے اللہ کی مخلوق کو کوئی منزل کوئی راستہ دیا جائے. تسبیح خانے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کو جو راستہ دیا جائے وہ دیا جائے مال والا نہیں، اعمال والا. مال والے بہت آتے ہیں میرے پاس، مال والے بہت آتے ہیں، اور ایسے بھی بہت آتے ہیں تھا ختم ہو گیا، حالات کا شکار ہو. ان لوگوں کو ایسی منزل ایسا راستہ دیا جائے کہ جس سے مخلوق خدا کو اعمال والا راستہ ملا. اچھا، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بہانے سے آخرت بھی بن رہی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ دنیا کا نفع بھی ہو رہا اور دنیا کے مسائل اور مشکلات بھی حل ہو رہے. ہمارے ہاں جو مجمع آتا ہے ہر مسلک ہر مذہب کا مجمع آتا ہے، کثیر مجمع ہوتا ہے. ساتھ ہمارا تھانہ ہے تو وہ پولیس دیتا ہے ہمیں. اب تو وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں، گاڑیوں کے لیے، پارکنگ کے لیے بہت روڈ بلاک ہو جاتا ہے. جو تسبیح خانہ ہے اس کے دونوں طرف سڑکیں ہیں، دونوں طرف راستے. وہ جو مجمع ہے نا، مجمع وہ جو آتا ہے
وہ ایک جذبہ لے کے آتا ہے، ایک جذبہ لے کے آتا ہے۔ ایک جذبہ تو یہ ہے کہ میرے مسائل حل ہوں گے، میری مشکلات دور ہوں، اور ایک جذبہ یہ ہے کہ وہاں جاؤں گا دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے بے شمار مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم وہاں اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے آئے تھے، ہمارا پروگرام نہیں تھا کہ ہماری زندگی ہم نے بدلنی ہے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم زندگی شاید ہماری بدل جائے گی، حلال و حرام کی تمیز ہوگی، جائز ناجائز کی تمیز ہوگی، اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی سنتوں کا، زندگی کا کوئی احساس ہوگا۔ مجمع میں عمومی مجھے بتاتے ہیں، جیسے میں ابھی بیٹھا نا آپ سے پوچھا، میں ہر جگہ بیٹھتا ہوں، سفر رہتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کیا فائدہ ہوا، پھر لوگوں کے پوچھے لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ حضرات کے پوچھے میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ تو مجمع مجھے جو چیز بتاتا ہے ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی کے دن رات شاید ہم بدل لیں گے، اور ہمارے صبح شام بدل جائیں گے، ہماری سوچیں، ہمارا احساس، ہمارا خیال، کاروباری کوئی کمی کوتاہی تھی یا زندگی کے معاملات میں کوئی کمی کوتاہی تھی، کیونکہ وحی کا ایک نور ہے، قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، وحی کا ایک نور ہے، اور وحی کے نور کی برکات ایسی ہیں کہ انسان وحی کی وجہ سے پھر اللہ جل شانہ اس کے دل کی کیفیتیں بدل، وہ وحی کا نور ہے۔ یہ مسنون اعمال ہے نا، میں مسنون دعائیں بتاتا ہوں، قرآن پاک کی آیات بتاتا ہوں، ذکر تسبیحات بتاتا ہوں، یہ جو مسنون اعمال ہے اس کا ایک نور ہے۔ قیامت کے دن جو آدمی ہوگا وہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، نماز کا نور ہوگا، اخلاص کا نور ہوگا، صدقہ اپنی اس شکل میں نہیں ہوگا کہ اس نے صدقہ مال کی شکل میں دیا، گندم کی شکل میں دیا، کھجور کی بکرے کی شکل میں نہیں، اس کا نور ہوگا۔ جب اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تذکرہ ہو تو اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور سے زندگی میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، خود بخود، غیر محسوس طریقے سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی اولاد کی نسلوں کی، اپنی ایک احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کیا کیا حلیہ اور کیا کیا شکلیں لے کے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں خود بخود۔ میں نے کبھی نہیں کہا، آپ میں اکثر بیٹھے حضرات درس سننے کا موقع ملتا ہے آپ حضرات کو، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو یہ لباس بدل دے، یہ چہرہ بدل دے، یہ گھر بدل دے، یہ دیواریں اونچی کر دے، میں نے کبھی نہیں کہا۔ وہ نور ہے اعمال کا جو ان کے اندر جاتا ہے، اور اعمال کا وہ نور ہے جس نور کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتی۔ اور لوگ کہتے ہیں حکیم طارق کے درس کی وجہ سے، نہیں، حکیم طارق کے درس کی کیا، میرے درس میں نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں۔ میں اکثر درس میں کہتا ہوں انگلش کو کب کی بھول گیا، اردو بولنی نہیں آتی، عربی کی تلاش ہے۔ کیوں سنا میرے درس میں؟ سنا نا، میرا حال تو یہ ہے، انگلش کو تھوڑی بہت جو آتی تھی وہ بھول گیا کب کی، اردو بولنی نہیں آتی، اہل زبان اردو کیسی بولتے ہیں وہ بولنی نہیں آتی، عربی کی تلاش ہے۔ میرا حال تو یہ ہے، میں سوچتا ہوں مجھ جیسے اس حال والے بندے کے ٹوٹی پوٹی باتیں، اور میری باتیں کیا ہے، کہیں سے کان پکڑا، کہیں کی دم پکڑی، کہیں پکڑ کے یہ میرا بیان ہو گیا، یہ میرا ہے۔ اور جو اہل حدیث ہیں،
اہل قرآن ہیں اور جن کو اللہ جل شانہ نے یہ دیے ہے تو ان کے بولوں میں کیا تاثیر ہوگی؟ یہ ہے نور. اس نور کے اثرات ہوتے ہیں جس سے زندگیوں کے دن رات اللہ جل شانہ سنوار رہے ہیں. یہ ہے نور. تو عمل کا نور حاصل ہوتا ہے اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب عمل کو یقین سے کیا جائے. عمل کر رہا پر عمل کا یقین نہیں ہے، پھر نور حاصل، ثواب مل جائے گا لیکن نور نہیں ملے گا. ثواب اور نور میں فرق ہے. اللہ کریم ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. بندہ چل بھی رہا پر بے یقینی سے چل رہا، چل بھی رہا پر یقین کی دنیا وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے وضو کی دعا بتائی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ درس سے بتائی میں نے. چند درس تھے جس میں یہ تذکرہ وضو کی دعا کا ہوا. سنا کسی نے یہاں بیٹھے ہوئے؟ سنا نا؟ یقین جانی ہے تو ایسا مجھے مجمع ملا اور ایسی اللہ کی مخلوق ملی، ایسے لوگ ملے جن کے اس دعا کی وجہ سے مسائل حل ہوئے. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ساتھ پڑوس میں خاتون تھی. یہ گیس وغیرہ تو ابھی آئی، لکڑیاں جلاتے تھے سارے، اب بھی جلاتے ہیں. تو گھر میں لکڑیاں تک نہیں تھیں، اتنی غربت ہے، اتنی غربت تھی اور تنگ دستی تھی، لکڑیاں نہیں تھی. اور اس دعا کا اہتمام شروع کیا. اب تھوڑا سا آٹا کہیں سے آ گیا، اب پکائیں کیسے؟ لکڑیاں نہیں. اس مائی کو کیا سوچی، اس کے گھر لکڑیاں آئی اور لکڑیوں کے آگے جو پتلی پتلی شاخیں ہوتی ہیں کانٹوں والی، اس نے وہ ساری توڑی اور ان کے گھر پھینک دی غصے سے. لو پھر آپس میں وہ بہت حسد کرتی تھی خاتون. انہوں نے لگا واہ مولا واہ تیری مدد آ گئی. لکڑیاں گھر میں خود آ گئی. ان جھاڑیوں کو جلا کے روٹی پکا لی، روٹی کھا لی. کہنے لگے سب سے پہلے اس دعا کی جو میں نے مدد دیکھی وہ لکڑیاں دیکھی، جو اس خاتون کے دل میں اللہ جل شانہ نے ڈالا کہ ہر دفعہ حسد کرتی ہے، ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز پھینک دیتی ہے. اب یہ کانٹے سارے اوپر کی لکڑیوں کے توڑ توڑ کے نا، جھاڑیوں سے ہوتی ہے نا، وہ جھاڑیوں سے وہ ساتھ اٹھا کے گھر پھینک، اور اس نے گھر پھینکی، ہماری روٹی پک گئی. یہ مسنون دعا کیوں؟ یہ وحی کی برکات ہے. قرآن اور حدیث اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وحی کی برکات ہے. قرآن میں نور ہے. ایک اللہ والے تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے. ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو فرماتے یہ حدیث ہے، اور جو قرآن پڑھتا، کیونکہ الفاظ تو دونوں عربی کی ہیں، حدیث کے الفاظ بھی قرآن کے ہیں تو عربی میں دونوں. اب ان پڑھ آدمی کو کیسے پتا چلے یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ تو ان کے سامنے کوئی قرآن بیان کرتا، قرآن تو کہتے یہ قرآن ہے، اور حدیث بیان فوراً کہتے حدیث ہے. تو ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو فرمانے لگے قرآن کا ایک اپنا نور ہے اور حدیث مبارکہ کا ایک اپنا نور ہے. میں اس نور سے پتہ مجھے چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. قرآن بھی خود فرماتا ہے کہ ان کے چہروں پہ سیماہم، ان کے چہروں پہ وہ اعمال کے نور کا، ایمان کے نور کا اثر نظر آئے گا. اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے
آپ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہے صاف، ایک ہے پاک. فرق ہے، فرق ہے. غیر مسلم صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا. صاف اور پاک میں کیا ہے فرق ہے. وہ صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا. حدود حرم میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ کلمے کا ایک نور ہے، جو نور آتے ہی دل میں وہ پاک ہو جاتا. صاف تو پہلے سے تھا، وہ نور دل میں آتے ہی وہ پاک ہو جاتا. نور کو سمجھیں. یہ مراقبہ کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر اور جسم کے اندر، پہلے دل کے جسم کے اندر ایک چیز جذب ہوتی ہے، وہ نور ہے. اور اس کے بعد پھر اندر سکون ملتا ہے، اندر طمانینت ملتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں تسبیح خانے میں آگے بیٹھے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ پوچھوں یہ پتا کون ہے؟ ہمارے مفتی صاحب ہیں جو تسبیح خانے کے، وہ ماشاءاللہ محتمم ہیں. ان کو میں نے عرض کیا ہوا ہے، تسبیح خانے کے محتمم ہیں، جو بھی خانقاہ کا نظام ہے، سارا دن ذکر اذکار معمولات وہ کراتے ہیں. تو میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ جی آتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، فلاں آدمی ہے دنیا دار. کہتے ہیں سکون ملتا ہے. کئی لوگ آ کے سو جاتے ہیں، سادہ سی چٹائی ہیں، سادہ سی جگہ. کیا ہے؟ نور، نور اور نورانیت. اس دن فرما رہے تھے مولانا کلیم صاحب دامت برکاتہ، ہمارے انڈیا کے ایک سنگر ہیں، اے رحمان ہیں، اے آر اللہ رکھا، اصل نام ہے اللہ رکھا. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ملے اور کہنے لگے اسلام میں کچھ بھی نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری میں جو سکون ملتا ہے، جو روحانیت ملتی ہے، اگر یہی ہے تو بھی اسلام حق مذہب. نور ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور دیکھو قیامت کے دن انسان پل صراط میں اس کو جو روشنی ملے گی نور کے بغیر ملے گی، جتنا نور ہوگا اس کے پاس. قبر میں روشنی اس کی ملے گی جس کو نور جس کے پاس ہوگا. اور نور کی بیٹری چارج فل کرنی ہوگی، ورنہ تھوڑی دیر میں جا کے بیٹری ختم ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بعض پل صراط میں لوگ ایسے ہوں گے جو چلیں گے اور راستے میں ان کی بیٹری ختم ہو جائے گی، وہیں کٹ کے گر جائیں گے. بیٹری کا چارج زیادہ کرنا ہوگا. نور اعمال سے ملے گا اور نظروں کی حفاظت سے ملے گا، ہر وقت بوضو رہنے سے ملے گا، خوشبو لگانے سے ملے گا، جھوٹ کو چھوڑنے سے ملے گا، تلاوت کرنے سے ملے گا، تسبیحات، ذکر اور قرآن اور درود پاک پڑھنے سے ملے گا. یہ جو جنتی ہوگا نا، اس کو لباس بھی نور کے پہنائے جائیں گے. بقول ایک اللہ والے کے، ایک جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، اس سے صرف لباس نکلیں گے اور ہر جنتی کے پاس ہوگا. یہ طوبہ جو درخت ہے جنت کا، اس سے لباس نکلیں گے. وہ کہنے لگے میں سوچتا رہا کتنا عرصہ کہ یہ جنتی کے 70 لباس ہوں گے، تو لباس پہنتے اتارتے بندہ وہیں دوہرا ہو جاتا ہوں.
ایک لباس اتارتے پھر 70 بہت عرصے کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ نور کا لباس ہوگا. جیسے ہماری یہ 2 ٹیوب لائٹ جل رہی ہیں، اگر زیادہ جلا لیں کچھ گرمی تو ہو جائے گی، لیکن وزن وغیرہ کوئی اس کا ویٹ تو نہیں ہوتا. روشنی کا وزن ہوتا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا. اور نور کا لباس ہوگا، ایک پل میں یوں آئیں گے 70 جوڑے، اور ایک پل میں پھر 70 جوڑے ختم ہو جائیں گے، پھر اور پہنے جائیں گے. پکا بات ہے. اس نور کے متلاشی بنے. اگر نور ہمارے پاس آیا، یہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئن. وہ نور ہوگا. اللہ محبب الینا الایمان، یہ نور ہے. وزینہ فی قلوبنا، جب دل میں نور آئے گا پھر ہے زین، پھر یہ زینت پکڑے گا. اللہ ایمان کو میرے لیے محبوب ترین چیز بنا دے اور اس کا نور میرے دل میں بھر دے. نور ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور قبر میں روشنی اس نور کی وجہ سے ہوگی. اندھیروں میں قبر جو روشن ہوگی اس نور کی وجہ سے. نماز کا دھیان نور دیتا ہے. لفظوں پہ، قرآن کے حروف پہ نظر نور دیتا ہے. اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے مانگنا یہ نور کو دیتا بھی ہے اور نور کو بچاتا بھی ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں ایمان کا نور اور اس نور کی جو خوشبو ہے وہ اتنی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی پھوٹے، ساری کائنات میں وہ خوشبو ایسی کہ ساری دنیا میں سورج اس خوشبو میں ڈوب جائے. اور جس کے دل میں ایمان نہیں، جو ایمان سے محروم ہے، اس کے سینے میں اتنی بدبو ہے کہ ساری دنیا میں اگر بدبو تھوڑی سی کھول دی جائے، دنیا کے انسان بے ہوش ہو جائے، مر جائے. راولپنڈی کے ساتھ ایک گاؤں ہے، میں نے شاید اسی درس میں بات بتائی. جب 1947 کے ہنگامے ہوئے تو بیٹی بچیوں کے ساتھ آپس میں پڑھتی تھی، اس کو دین کی کوئی شناسائی ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب ادھر ہندو جا رہے تھے، بیٹی کے میں تو نہیں جاتی، میں مسلمان ہو گئی ہوں. وہ محنت کر کے ماں باپ پڑوس میں مسلمان کا گھرانہ تھا، شاہ صاحب کا گھرانہ تھا، سید تھے، لے گئے کہ جس وقت ہم نکلیں گے اس کو یہاں چھوڑ دیں گے. سارا دن میں اس کے گھر میں خاموشی رہی. صبح وہ پتہ چلا کہ وہ چلے گئے. انہوں نے کہا بیٹی کرنے اس کا ماموں اس کو لے گیا، پہلے چلے گئے، اپنا گاؤں چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہ مکان ویران پڑا رہا، ہندوؤں کا چھوڑا مکان تھا. پھر اس مکان میں جو بھی کرایہ دار آتا وہ پریشان ہوتا کہ یہاں کچھ چیزیں ہیں، کوئی چیز چلتی ہے، کوئی روشنی ہے، پھر کوئی خوشبو آ جاتی ہے، اس طرح کے چھوڑ جاتا. تقریباً 7 سال کے بعد حکومت نے کوئی سکول بنانے کی ترتیب بنائی تو وہ مکان پڑا تھا، تو اس کو انہوں نے سکول بنا دیا. اور جو سکول چلنا شروع ہو گیا، اس کی ٹیچر بیٹھی تھی کرسی ڈال کے، اس کے پائے کے نیچے، کرسی کا پائے جو ہے وہ ایک حصہ کرسی کا نیچے کوئی چیز ٹوٹی اور دھنس گیا، اور وہاں سے خوشبو نکلی. وہ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر بلایا ادھر بلایا، شاہ صاحب آئے، انہوں نے دیکھا یہ نیچے تو سوراخ ہے، یہ کیسے؟ جگہ اکھاڑی تو نیچے دیکھا اوپر تختے تھے، وہ گل گئے لکڑی کے.
पुलिस को बुलाया, फिर देखा खुदाई की तो ऊपर काला कपड़ा सा था, वो हटाया तो नीचे काले बाल नजर आए। तो शाह साहब देखते ही फौरन समझ गए वही बच्ची जिंदा दफन की गई। वो ईमान वाली जिसको ने कहा था मैं तो मुसलमान हो गई। 7 साल के बाद उसकी मैयत बिल्कुल ठीक, 19-20 साल की बच्ची थी, उसको नशा किया है ना, खिला के गड़ा खोदा, उसको बिठा दिया, बिठा के ऊपर तख्ता डाल के मिट्टी डाल के चले गए, मुल्क छोड़ दिया, हिजरत कर गए हिंदू। लेकिन वो ईमान और ईमान की रोशनी ऐसी अजीबोगरीब थी कि उसकी औरतों ने उसकी मैयत को निकाला, बच्ची को बिल्कुल ठीक 7 साल हो गए, और फिर गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। चंद हफ्तों के बाद उसके बाप का खत मिला शाह साहब कि मैंने फलां तारीख में एक सपना देखा है, ख्वाब देखा और ऐसे देखा है कि मेरी बेटी को नहला रहे हैं, सफेद चादर में डाल रहे हैं, बहुत से लोग उसको कंधे में उठा रहे हैं, ये क्या देखा है मैंने? तो शाह साहब ने सारा वाकया लिख के भेजा कि ईमान की ताकत और ईमान की रोशनी ऐसे है कि उससे खुशबू ऐसी है, तो वो सारा वाकया लिखा और ये बात लिखी कि जब तक मैयत को नहलाते रहे इतनी खुशबू, गड़ा खोदा खुशबू, कफन खुशबू, दफन खुशबू, नूर की खुशबू, ईमान की खुशबू। हम नूर के मुतलाशी बने, रूहानियत के मुतलाशी बने। इसी नूर और रोशनी से कब्र रोशन होगी, इसी नूर और रोशनी से जन्नत की रोशनी मिलेगी, इसी नूर और रोशनी से कलमा नसीब होगा, और इसी नूर और रोशनी से पुल सरात का सफर आसान होगा अंधेरों में। फरमाया कि वो चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए। वो चेहरे, असल चेहरे तो वही होते हैं, वही 2 आंखें, 1 नाक, और वही भवें, और वही होंठ, और वो मुंह, चेहरे तो वही होते हैं, पर उन पे वो नूर है जो सीने से निकल के चेहरे पे आ जाता है, और चेहरे पे उस वक्त आता है जब सीना भर जाए। अपनी जिंदगी की एक एक पल में नूरी लुकमे खाएं ताकि नूर आए, और नूरी लुकमा हलाल लुकमा है, तय्यब ताहिर लुकमा है। नूरी बोल बोले ताकि नूर आए, फिर नूर आए भी सही, बच भी जाए, कहीं जेब ना कट जाए। हमारे वहां जेल रोड है, मशहूर लाहौर का रोड है, उसकी फुटपाथ पे ना शाम को लोग सो जाते, गरीब लोग फुटपाथ पे सो जाते, घास लगा हुआ बड़ा बेहतरीन। उसको मैं रात को निकला एक जगह से, मैंने देखा लोग सो रहे हैं, मैंने कहा इसलिए इनकी जेब खाली है। अगर जेब भरी होती, उसमें नोट होते, माल होता, फिर ऐसे फुटपाथ पे सोते। आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, हमारी जेब खाली नहीं, हमारी जेब भरी हुई है। तो नूर को पाना भी है और नूर को बचाना भी है, ईमान को पाना भी है, ईमान को बचाना भी है। और किसी के बारे में अच्छा गुमान करके भी नूर बचता है, और बुरा गुमान करके भी नूर लुटता है। जो मैं वजीफा अर्ज करता हूं ना, या बाइसो या नूरो, दिल पे हाथ रख के सोते वक्त सिर्फ 11 बार। अजीब कमालात है इसमें। बाइस कहते हैं अल्लाह जल्ल शानहू का, इसमें ये सिफाती नाम में से है। उसके माने है कि मुर्दा को जिंदा करो। एक वक्त होता है इंसान सोया हुआ होता है,
ایک وقت ہوتا ہے مویا ہوا ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ختم ہو گئے، مر گئے ہیں، اب ہمیں باعث چاہیے یا اللہ یہ زندہ کر دے، اور زندہ کرنے کے بعد اس میں نور بھر دے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ سوتے وقت بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں تہجد نصیب ہوگی، بے شمار لوگوں نے بتایا کہ گناہوں سے خود بخود بچنا آسان ہو گیا، آسان، بے شمار لوگوں نے۔ اور کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں بہت مبارک خواب آنا شروع، دل کی دنیا بدل گئی، من کی دنیا بدل گئی، یا باعث ہو یا نور ہو۔ 11 بار سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ، سینے پہ ہاتھ رکھ۔ من کی دنیا، سوچوں کی دنیا، جذبوں کی دنیا، وجدان کی دنیا بدل گئی۔ کس چیز نے بدلی؟ نور نے۔ آپ کو علم ہے کہ آدمی عمل پہ بقدر نور آتا ہے، وہ جو نور ملتا ہے نا اس کے مطابق انسان عمل پہ آتا ہے، اور انسان کو وہ کہتے ہیں توفیق نہیں مل رہی، مصلی سامنے پڑا ہے، پانی ہے، وضو بھی ہے، پھر میں مصلی بھی نہیں جا رہا۔ وہ نور ہے جو اس کو مصلی پہ لاتا ہے، اور نور کی کمی ہے جو اس کو ہٹا کے ایک طرف کر دیتی ہے۔ نورانیت ہوتی ہے، عمل کا نور ملتا ہے، عبادت کا نور ملتا ہے، حج کا نور ملتا ہے، سجدوں کا نور ملتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک سے یہ نور زیادہ لے لیا جائے، محنت مشقت قربانی کے ساتھ، اور اس کو بچا لیا جائے، پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، نسلوں میں چلتا ہے، نسلوں میں، اور نسلیں اس نور کا حصہ پاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جی اس خاندان کو فلاں کی دعا ہے، فلاں کی کوئی یہ دعا بخشی ہوئی ہے، یہ ذکر بخشا ہوا ہے، یہ عطا کیا ہوا ہے، وہ ساتھ نور چلتا ہے، اور چلتا ہے نسل در نسل، وہ چلتا ہے۔ ہر لمحہ ہر سانس اپنے آپ کو محتاج بنائیں، میں بھی آپ اس چیز کا، اس کا محتاج بنائیں کہ روح کی دنیا، من کی دنیا اور نور کی دنیا، اس کو کیسے پالوں، کیسے پالوں، اس کا فکر ہر وقت ہو، اس کا غم ہر وقت ہو۔ یا باعث ہو یا نور ہو کو تو کبھی چھوڑے نہیں، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، اور سینہ کھلتا ہے۔ اللہ وہ باتیں موقع پہ، دنیا کی باتیں اللہ جل شانہ وہ چیزیں سجا دیتے ہیں جو عام طور پہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ پتہ ہے 11 بار نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، کوئی شرط نہیں، بس دل پہ یوں ہاتھ رکھا اور 11 بار پڑھ لیا، یا باعث ہو یا نور۔ بلکہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں پہ کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، مائیں اپنے چھوٹے بچوں کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اور بڑے بچوں کو تلقین کریں، یاد دہانی کرائیں۔ بعض اوقات میں اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہوں، بڑے کو، آج دعائیں آپ پڑھوائیں گے، پھر وہ بچے دعائیں پڑھواتے ہیں، پھر دوسرے تنگ کرتے ہیں اس کو، آگے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے آگے پڑھ رہے ہیں، آگے تو ہیں، اور نہیں آج یہ دعائیں پڑھوائے گا تاکہ یاد دہانی کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ تو ہم نہ کبھی چھوڑے نہ، یا باعث ہو یا نور ہو، اور نور کے متلاشی بنے۔ کون سے اعمال ایسے ہیں، کون سی عبادت ایسی ہے، کون سی غلطیاں ایسی ہیں جن سے بچ کے میں نور بچا سکتا ہوں، اپنی روحانیت بچا سکتا ہوں۔ یقین جانیے اگر مجھے آپ کو نور مل جائے، اللہ جل شانہ عبادت کی حلاوت عطا فرمائیں گے،
عبادت کی حلاوت عطا فرما۔ آج تک عبادت کا مزہ، عبادت کی لذت سنی تو ہے، کبھی پا کے دیکھیں تو صحیح کہ دنیا میں ایسے لوگ تھے جن کو عبادت کی لذت، عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں تھے، سنا صحیح، پا کے دیکھیں عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کی لذت ملے گی عبادت سے پہلے۔ یہ بتائیں، وضو نماز کی بات کرتے ہیں، نماز سے پہلے کرتے ہیں؟ کبھی دل کا وضو کیا، ہاتھ کا وضو، پاؤں کا وضو، چہرے کا وضو، اس کو دھونے کا نام وضو ہے نا؟ دل کا وضو، اور دل کا وضو ہوتا ہے نور سے، اور ساری کائنات میں بکھرا ہوا ہے نور، اللہ جل شانہ، بس اس کو سمیٹ لینا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا واہ واہ آپ کراچی چھوڑا ہے۔ میں کراچی پہلے کچھ عرصہ کلینک کرتا تھا، تو رش ہو گیا چھوڑ دیا۔ ایسے کر کے کہنے لگا کہہ رہے کراچی کی ہواؤں اور فضاؤں میں نوٹ ایسے ہیں، بس یوں کوئی پکڑنے والا ہو ایسے نوٹ ہیں۔ اس کے ہاتھ مجھے اب تک یاد ہے، ایسے نوٹ ہیں۔ سچ ہے، ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں ایسا نور ہے، ویسے سے کوئی پکڑنے والا ہے۔ کوئی پکڑنے والا ہو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے کمالات پا لیتا ہے، اور کتنی بڑی بڑی برکات حاصل ہو جاتی ہیں بغیر عمل بہت چھوٹا سا، یا باعث یا نور، چھوٹا عمل ہے، بالکل چھوٹا عمل ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے بہت 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 وزن اور بہت بڑا کمال۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو اس کی یاد دہانی کرانا، اور خود بھول جائیں، بالفرض رات کو نیند کھلے اور یاد آیا کہ آج تو میں نے یہ پڑھا نہیں تھا، وہی لیٹے لیٹے دل پہ ہاتھ رکھا، 11 دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے پھر لیٹ گئے بے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا نور، اس کے حبیب کے تعلق کا نور، اور کائنات میں بکھرا نور حاصل کریں۔ دنیا میں کیا ہوگا پھر حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کروں، دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ جنت کی لذتیں عطا فرمائے۔ کیوں؟ جنت نورانی دنیا ہے، نور کی دنیا ہے، اور نور کے مزے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ مرنے سے پہلے جنت کی لذتیں عطا، ہمارے اسلاف میں، بزرگوں میں، اکابر میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے جنت کی لذتیں عطا فرمائیں۔ وہ اس کو ملتی ہیں اللہ والو جس کو یہ نور کی نعمت مل جاتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھا آج میں آپ سے جو بات کر رہا، یہاں تو سارا نور بکھرا ہوا ہے ابھی بھی۔ کیوں؟ روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور شام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ سلام اور صلات اور درود پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پورے مدینہ میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، اور اس پہ درود، اور اس پہ جو رحمتیں برس رہی ہیں وہ رحمتیں پھیل رہی ہیں، اور بقول ایک اللہ والے کے حدود حرم تک وہ رحمتیں جاتی ہیں، اور بقول ایک اور اللہ والے کے سارے عالم میں وہ رحمتیں جاتی ہیں۔ مجھے اس دوسرے قول کو مجھے پسند ہے، دوسرا قول یہ مجھے دوسرا قول پسند ہے کہ سارے عالم میں رحمتیں جاتی ہیں۔ تو کیا آپ مدینہ والوں پہ نہیں آتی ہیں؟
اس لیے فرمایا کعبہ کو دیکھنا ثواب، زمزم کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، اللہ کے حبیب کے روزے کو دیکھنا بھی ثواب۔ نور پائیں اپنی زندگی میں، نورانی بنائیں اپنی زندگی، روحانیت، نورانیت اپنی زندگی کی ایک ایک پل میں، ایک ایک لمحے، اور اس پہ اللہ پاک اللہ شانہ ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ پھر ہماری نسلوں میں، نسلوں سے ولی پیدا ہوں گے، نسلوں سے ولی پیدا ہوں گے، نسلوں سے ولی پیدا ہوں گے، پھر نسلوں میں صالحین پیدا ہوں گے، نسلوں سے شقاوت بدبختی ختم ہو جائے اور نسلوں سے اللہ ظلمتیں ختم کرے۔ میں بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگے بھائی قریب آ جائیں، جلدی کریں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قریب آ جائیں، اللہ والے وہ قریب آ جائیں تاکہ آنے والوں کو۔ ایک صاحب مجھے بیٹھے تھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، بیٹھے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں کہا میں دیکھا۔ ان کا بیٹا وہ بھی دیکھا، ان کا والد میں نے کہا وہ بھی دیکھا۔ کہنے لگے میں نے ان کے دادے کو بھی دیکھا، ان کے پردادے کو بھی دیکھا، یعنی 5 نسلوں میں ان لوگوں کی زندگی میں نے دیکھا ہے سارا نشہ اور ساری برائیاں۔ 3 نسلیں تو میں نے دیکھی نا، حکیم طارق نے، 2 موجود ہیں، ایک مر گیا ان کا والد۔ اور کہنے لگے میں نے پچھلی 2 نسلوں کو بھی دیکھا، یعنی 5 نسلوں میں مسلسل گناہ، غفلت، نشہ اور ساری برائیاں منتقل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نسلوں سے نور چلا گیا اور نسلیں بنجر، ویران اور بانج پیدا ہوئی۔ جب نسلیں بانج پیدا ہوئیں تو بانج نسلیں بانج چیزوں کی آبیاری کریں گی اور بانج سب کچھ بانٹا جائے گا اور وہاں نور، نورانیت اور اللہ کی ذات کا تعلق اور روحانیت نہیں ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت دلوں پہ ہوتی تھی، ان کی محنت کا میدان دل ہوتے تھے اور نور کا مسکن دل ہے، نور کا مسکن دل ہے۔ اعمال کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ذریعے، نظروں کی حفاظت کے ذریعے، کانوں کی حفاظت کے ذریعے، جسموں کی حفاظت کے ذریعے یہ نور حاصل بھی ہوتا ہے اور بچتا بھی ہے۔ اور میں نے عرض کیا یا باعث تو یا نورو، دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار سوتے وقت پڑھنے سے عجیب و غریب کمالات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور ایک میں آپ مدینہ منورہ والے جو حضرات ہیں آپ کی خدمت میں ایک عمل عرض کرتا ہوں، ایک عمل اور عرض کرتا ہوں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، ایک عمل اور عرض کرتا ہوں۔ اگر یہ روزانہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے دوسرے دن، تیسرے دن، ورنہ ہفتے میں ایک بار تو ضرور کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ ہفتے میں ایک بار تو ضرور کر لیں۔ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کوئی ناممکن اور مشکل چیز میں عرض نہیں کر رہا، ناممکن اور مشکل چیز میں عرض نہیں کر رہا۔ آپ میں سے اکثر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں،
اور اگر نہیں پڑھے ہوئے تو اس آیت کو یاد کر لیں جو میں عرض کر رہا ہوں. سورۃ توبہ کی آخری آیت، آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، فإن تولوا فقل حسبی اللہ وهو رب العرش العظیم تک. یہ صرف ایک تصویر پر ایک تصویر ہو ایسی جس میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہو، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، دیوانہ بن کے. اور جن کو یاد نہیں وہ ضرور اس کو یاد کریں. بس ایک تصویر صرف. اولا کر تم 3 بار درود پاک کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، مسجد نبوی شریف میں کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اگر آپ یہ پڑھ لیں اور اس کے کمالات پھر آپ پہ جو کھلیں گے نا، آپ کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی. اس کے کمالات جو آپ پہ کھلیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے، اب میں کیا کرتا ہوں بھائی؟ اور آپ بھی خود کرو. اس لیے میں نے پوچھ رہا ہوں آ رہی آپ کہتے ہیں آ رہی. آپ سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ ترتیب بنائیں. ظہیر کی وجہ وہ نیچے گدی اٹھائے، یہ نیچے رکھا، یہ اس کے نیچے رکھے. اللہ والے اب اس کو پکڑ کے رکھے. اس کے کمالات اللہ پاک جل شان ہو. اس سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں نے عرض کیا، مسجد نبوی شریف میں کسی بھی وقت، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اور کوئی بھی دن، اور روزانہ ہو جائے، ہفتے میں 2 بار 3 بار ہو جائے، ورنہ 8 دن کے بعد ہو جائے. آپ مدینہ منورہ والوں کو تو سہولت ہے. اگر آپ یہ ایک تصویر پڑھ لیں نا، اس تصویر میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، پیار اور عشق ایسا نصیب ہوتا ہے، ایسا نصیب ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں سچا عاشق اللہ اس کو بنا دیتا ہے. اور دوسرا، اس عمل کے پڑھنے والے کو بہت جلد دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جلد. اور بعض تو ایسے ہیں کہ بار بار، اور ہماری تاریخ میں بار ایسے بھی ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ ان کو دیدار نصیب نہ ہو. اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان پہ. اور اس سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں اس وقت، دجال کے فتنے 80% سے زیادہ ظاہر ہو گئے ہیں. میں دجال کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور آپ گمان نہیں کر سکتے، اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سائنسی ایجادات کہہ رہے ہیں، اس وقت نہیں، وہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. جتنا نقصان اس وقت نیٹ اور موبائل سے پھیلا اور پھیل رہا ہے، پوری تاریخ انسانیت میں آج تک نہیں ہوا. تو اللہ پاک دجال کے فتنوں سے، اور فرمایا اگلا فائدہ یہ ہے، ایک وہ وقت آنے والا ہے علامات قیامت میں آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان اس سے ختم ہو جائے گا. اس آیت کے پڑھنے والے کی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ کلمہ نصیب کریں گے. اور اگلا فائدہ یہ ہے اس کی قبر اللہ روشن کر دیں گے. اور اس آیت کے پڑھنے والے کے قرضے اگر پہاڑ سے زیادہ، پہاڑ سے زیادہ، بس ایک تصویر ہے پر ہو دھیان رکھ، ایسے اتریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے. اور میں قرضے اس آیت لفظ ہے، بلکہ وہ لفظ بتا رہا ہوں، اس آیت کے پڑھنے والے کے قرضے ایسے اتریں گے جیسے برف گھل جائے. اور اس آیت پڑھنے والے پہ رزق ایسے برسے گا جیسے بارش برسے، رزق ایسے برسے، اور برکتیں ایسے برسے، اور رحمتیں ایسے برسے. اس آیت کے پڑھنے والے پہ جادو اثر نہیں کرتا. میں نے کئی بے شمار گھرانے، میرا تو شبہ ہے، ان کو بتایا جنات کا نقصانات ختم ہو جاتے ہیں اور نظر بد ختم ہو جاتی ہے. اس آیت کے پڑھنے والے کے ساتھ
گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگلا فائدہ ہے اس آیت کے پڑھنے والے کے گھر میں جھگڑے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تو وہ میرا جان کا دشمن ہو گیا. کہنے لگا میں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، بس پڑھتا رہا. ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، وہیں آ گیا، سلام کیا اور ایسے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے بیٹھے کہنے لگا معاف کر دینا، پتہ نہیں کیوں آپ کے بارے میں میرے دل میں نفرت سی آ گئی تھی. اچانک مجھے خیال آیا آپ کا تو قصور ہی نہیں تھا، ایسے خامخواہ کے لیے میں نے آپ کو ایسے نشانہ بنایا ہوا. وہ اچانک خیال کہاں سے آیا تھا؟ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں اچانک خیال کہاں سے آیا تھا. یہ آیت. اور کہنے لگا اس سے بڑا آج تک میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، یعنی اتنا گہرا دوست بن گیا، اتنا قریب آ گیا کہ اس سے بڑا کوئی دوست آج تک کہیں ملا ہی نہیں. اس آیت کی برکت سے اللہ پاک اس کو گولیوں سے، حادثوں سے، بم بلاسٹنگ سے، کوئی بھگدڑ سے، کوئی کچلے جانے سے اللہ حفاظت کرنا. اور اس آیت کے پڑھنے والے کے غیب سے کام بنتے ہیں. اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور اولیاء جنات کی اللہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے والے کے ساتھ ہو جائے. اور اس آیت کے پڑھنے والے کی اللہ نسلوں کو فاقوں سے بچائے گا، اور اس آیت کے پڑھنے والے کی نسلوں کو اللہ غربت سے بچائے گا. اس آیت کے پڑھنے والے کے گھر سے اللہ بیماریاں ختم کر کے شفا کے خزانے اور چشمے عطا فرمائے گا. اور اس آیت کے پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ اس کو دکھائے گا کیا؟ رزق، عزت، راحت، برکت اور تسخیر. اللہ اس کو مرنے سے پہلے دکھائے گا. اعمال کے نفع، اعمال کا نور اپنی زندگیوں میں لیتے اور پاتے چلے جائیں. اللہ دنیا بھی بنائے گئے اور اللہ آخرت بھی بنائے. اس آیت کی آپ سب کو اجازت ہے، اور کسی کو اجازت دینا چاہیں صدقہ جاریہ ہے تو بھی اجازت. بس اپنی زندگی میں کوشش کرتے چلے گئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نور پانا ہے اور نور پہ اپنی زندگی گزارنی ہے، نور پہ اپنی زندگی گزارنی ہے اور نور کے متلاشی بنیں. تو اللہ پاک ہماری دنیا میں آخرت میں خیریں عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں، دعا کریں. یا ولی اللہ یا خیر اللہ یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام. کرم کے فیصلے فرما، عطا اور عافیت کے فیصلے فرما، ہدایت اور ایمان کے فیصلے فرما، دنیا آخرت کی برکات اور ثمرات کے فیصلے فرما، ذلت، قلت اور قلت کے فیصلے ختم فرما. پوری امت کے حال پہ رحم فرما، مدینہ والوں کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ آل سعود پہ بہت خصوصی کرم اور فضل فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما اور مزید خدمات کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما. نستغفرک ونتوب الیک. آمین برحمتک یا